الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 101۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ دو آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی حقیقت کو واضح کیا ہے اور اپنے بندوں کو یہ حقیقت سمجھانے کی اللہ رب العزت نے کوشش کی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اے میرے بندو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے یقیناً مختلف چیزوں سے میں تمہاری آزمائش تو کروں گا۔ ایک طرف حلال چیزیں ہیں تو ایک طرف حرام چیزیں ہیں، ایک طرف پاک چیزیں ہیں تو دوسری طرف ناپاک چیزیں ہیں، ایک طرف ایمان والے ہیں تو دوسری طرف اہل کفر ہیں، ایک طرف توحید ہے تو ایک طرف شرک ہے، ایک طرف سنت ہے تو دوسری طرف بدعات ہیں، ایک طرف حلال طریقے سے کمایا جانے والا قلیل اور تھوڑا مال ہے، اور دوسری طرف سودی جاب کر کے سود کے ذریعے سے حرام طریقوں سے کمایا جانے والا مال ہے جو بظاہر تمہیں کثرت میں نظر آ رہا ہے۔ بیٹے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، ایک طرف تمہیں بے دین رشتہ مل رہا ہے، جس کی ڈگریاں، جن کی کار کوٹھیاں، جن کا دنیاوی حسب نسب تمہیں متاثر کر رہا ہے، اور دوسری طرف دین والے، نماز والے، حلال والے، خیر والے لوگ ہیں جو اگرچہ بظاہر کمزور تمہیں نظر آ رہے ہوں، جن کے پاس مال کم ہے، ان کا سٹیٹس چھوٹا ہے، تو اب ایسے حالات کے اندر اے میرے بندو، یہ دونوں چیزیں، یہ تصویر کے دو رخ میں نے تمہاری آزمائش کے لیے رکھے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر تم نے خبیث، گندی، ناپاک، حرام چیزوں کو ترجیح نہیں دینی،
بلکہ تم نے وہ ناپاک چیزیں، وہ حرام چیزیں، وہ لادینیت، وہ دنیاوی کشش والی چیزیں، وہ اگرچہ مقدار میں تمہیں زیادہ لگ رہی ہوں، وہ اگرچہ کشش کے لحاظ سے تمہیں زیادہ ستا رہی ہوں، لیکن تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم نے ان ناپاک، ان خبیث، ان حرام، ان گندی چیزوں کو ترک کر دینا ہے، اور اس کے مقابلے میں حلال چیزوں کو، طیب چیزوں کو، دینداروں کو اور حلال طریقے سے ملنے والے مال کو تم نے ترجیح دینی ہے اور اس پر قناعت کرنی ہے۔ یہ تمہارا امتحان ہے۔ جیسے اللہ پاک نے ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ بیچ کر ایک قوم کی آزمائش کی تھی نا، ہفتے والے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی تھی، تو ایسے ہی یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ پاک نے ہماری آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو حرام چیزیں پیدا ہی نہ کرتا، اللہ پاک چاہتا تو وہ خبیث اور گندی چیزیں پیدا ہی نہ کرتا اور ہماری آزمائش ہی نہ ہوتی، لیکن دونوں چیزیں پیدا کر کے، تصویر کے دونوں رخ ہمیں دکھا کے، دونوں چیزوں تک اس نے ہمیں رسائی دے کر ہماری آزمائش کی ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ القحف کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے اس زمین کے اوپر جو کچھ بنایا ہے اس کو اس زمین کی اور اہل زمین کی زیب و زینت کے لیے بنایا ہے، اس کے اندر کشش رکھ دی ہے، اس کے ان چیزوں کے اندر انسان کے لیے اٹریکشن رکھ دی ہے، ان کو مرغوب کر دیا ہے، اور فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے، ساتھ ہی اللہ پاک نے مقصد بھی بیان کر دیا، لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں پہلی آیت کریمہ، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا نہیں، یستوی برابر، لا یستوی نہیں برابر، الخبیث خبیث یا ناپاک یا حرام، والطیب اور طیب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتا، نمازی اور بے نماز برابر نہیں ہو سکتا، دین والا اور بے دین برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ اور اگرچہ، واو اور لو اگرچہ، وَلَوْ اور اگرچہ، اعجبا تعجب میں ڈالے، یا اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے پسند آئے، بھلی لگے، اچھی لگے، کا آپ کو کثرت الخبیث، خبیث کی کثرت، ناپاک کی کثرت، حرام کی کثرت، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو تعجب میں ڈال دے۔ تعجب میں تو پڑ جاتا ہے نا انسان ایک دفعہ، دنیا کی کشش دیکھ کے، دنیاوی مال کی ریل پیل دیکھ کے۔ بہت سے نوجوان ہمارے اسٹوڈنٹس، بچے اور بچیاں اپنے کیریئر کے حوالے سے، اپنی اسٹڈی کے حوالے سے جب کویشچن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی
میں ACCA کر رہا ہوں، میں CA کر رہا ہوں، میں M.Com کر رہا ہوں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ فیلڈ کیوں سلیکٹ کی ہے؟ آپ نے کیا بینک میں جاب کرنی ہے؟ تو بچے اکثر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بینک میں جاب کرنے کا تو میرا نہیں ذہن، بس ویسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بیٹا ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے کی حد تک کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر بھی لیں، لیکن اس میں تمہارے لیے آزمائش بڑی ہوگی، کیونکہ جب تمہارے پاس یہ ڈگری آ جائے گی نا تو پھر تمہارے سامنے دو رستے ہوں گے، بینکنگ کی اور سود پہ مبنی، جس میں تم نے سودی حساب کتاب رکھنا ہوگا، تو اس کی جاب جو تمہیں مل رہی ہوگی اس میں تمہیں سیلری مل رہی ہے 2 لاکھ 4 لاکھ، اور اس کے مقابلے میں تم اس ڈگری کو لے کر کسی اور فیلڈ میں جاؤ گے، ارریلیونٹ فیلڈ میں جاؤ گے، تو تمہیں وہاں سیلری مل رہی ہے 20,000 25,000 30,000 40,000 50,000 ملے گی۔ اب کتنا بڑا تمہارے لیے امتحان ہوگا۔ تو تم بہرحال اس ڈگری کو حاصل کر کے ایک بہت بڑے امتحان میں اپنے آپ کو ڈالنے والے۔ تو اگر انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہے تو چلے ٹھیک ہے، یہ رسک لے لے کہ یہ تعلیم تو میں بینکنگ کی حاصل کروں گا، لیکن جاب یہ نہیں کروں گا، جاب کل کو کوئی اور ہی کروں۔ اور اگر ایمان کمزور ہے میری طرح تو پھر بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلے ہی اس رستے کو ریجیکٹ کر دے کہ یار میں نے اس طرف جانا ہی کیا ہے، جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، جیڑے پنڈ جانا نہیں ہوتا راہ کی پوچھن دی لوڑ۔ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ، اور اگرچہ تعجب میں ڈال دے آپ کو، کثرت الخبیث، ناپاک کی کثرت، فَاتَّقُوا اللَّهَ فاپس اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یا اے اولی والے، اولی الالباب، عقلوں والو، الباب جمع ہے لب کی، عقل کو لب کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے الباب، اس لیے ہم ترجمہ عقل والو نہیں کر رہے بلکہ عقلوں والو، سمجھو بوجھو عقلوں والو، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقلوں والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ عقل، اللہ نے تمہیں اتنی عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، بصیرت دی ہے، کیوں حرام چیزوں کے پیچھے جاتے ہو؟ کیوں بے دین رشتوں کے پیچھے جاتے ہو؟ کیوں آپ سودی نوکریوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ اے عقلوں والو، کچھ عقل کو استعمال کرو کہ اللہ پاک نے یہ سارا سلسلہ تمہارے امتحان کے لیے جب بنایا ہے تو کیوں اس امتحان میں اپنے آپ کو ناکام کر رہے ہو؟ لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ، فلاح پانی ہے تو اللہ سے ڈر جاؤ اور خبیث ناپاک حرام چیزوں کو چھوڑ دو اور حلال رستے کو اختیار کرو، طیب اور پاک چیز کو اختیار کرو اگرچہ وہ تھوڑی ہو، اسی پر قناعت کر لو۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے کثرت سوال سے منع کیا۔ کثرت سوال کیا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز میں وہ بال کی کھال اتارتے ہیں، اور بال کی کھال اتارنا بھی بلا مقصد ہوتا ہے، بس ایک ان کی ہیبٹ اور عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہر چیز میں ایسے بے مقصد سوالات کرتے چلے جانا۔ تو اللہ پاک نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ زیادہ فوکس ہونا چاہیے انسان کا عمل پر کہ میں عمل کروں، تھوڑا سا علم آ گیا اس پہ فوراً عمل کر گزرو۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کہ ہماری عوام کا بھی اکثر یہی مزاج ہوگا کہ سوال زیادہ پوچھیں گے اور عمل کی طرف توجہ بہت کم ہوگی۔ درس ہم بڑے سنیں گے، سوال ہم بڑے پوچھیں گے، باتیں ہم بڑی کریں گے، دعوے ہم بڑے کریں گے، لیکن عملی طور پہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ۔
اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عمل کے اندر آگے بڑھے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہوا. اس دور میں بھی کئی لوگوں نے آپ سے کثرت سے سوالات کیے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے، موسیٰ علیہ السلام سے بڑے عجیب و غریب سوالات کیے تھے. اللہ پاک نے اس کا تذکرہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 کے اندر کیا. لا تسألوا رسولکم، کہ اے مسلمانوں تم اپنے رسول سے اس طرح کے سوالات نہ کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسول سے سوال کیے. ایسے مطالبات، ایسے سوالات یہ درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ایسا ہوا، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر کئی ایک احادیث ہیں، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف واقعات کا تذکرہ ہے. ان کا خلاصہ میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ لوگوں نے آپ سے سوالات پوچھنا شروع کر دی، حتیٰ کہ وہ سوالات اس قدر زیادہ ہو گئے کہ آپ غصے میں آ گئے، اور آپ کو ان کے بہت زیادہ سوالات نے پریشان کیا. ایک منافق کھڑا ہوا، منافق کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میرے متعلق بتائیے، میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہنمی ہے. اسی طرح اور لوگوں نے سوالات کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کو ناپسند کیا. پھر آپ ممبر پہ تشریف لے آئے، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کو کوئی اہم بات سمجھانی ہوتی تو آپ ممبر پہ تشریف لے آتے، لوگ جمع ہو جاتے اور آپ پھر خطبہ ارشاد فرماتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے آئے، آپ نے خطبہ دیا، اور بڑا ہی زوردار قسم کا خطبہ، بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ آپ نے خطبہ دیا. اور حدیث میں آتا ہے آپ نے قیامت کا بھی تذکرہ کیا، قیامت سے پہلے رونما ہونے والے بڑے بڑے واقعات کا بھی تذکرہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ پوچھو مجھ سے سوال جو پوچھنا. ایک نے پوچھا، دوسرے نے پوچھا، آپ نے کہا اور پوچھو، پوچھو سوال، جس نے پوچھنا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. آپ یہ بات بار بار کہتے رہے، پوچھتے نہیں سوال، پوچھو اور پوچھو. اور پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تک میں تمہارے اندر موجود ہوں میں تمہارے سوالوں کے جوابات دیتا رہوں. یعنی آپ نے اپنی موت کی طرف اشارہ کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر میں تمہارے اندر موجود نہیں ہوں گا، تو اس کے بعد پھر میں تمہارے سوالوں کے جوابات نہیں دوں گا. اس وقت تک جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح غصے کے انداز میں، ناگواری کے انداز میں اور جذبات کے ساتھ خطبہ دیا، اور پھر بار بار کہا سوال کرو، پوچھو، اور پھر آپ نے اپنی موت کا بھی تذکرہ اشارتاً کر دیا، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر پوری مسجد نبوی زاروں قطار ہونے لگ گئی. صحابہ زور زور سے ہچکیاں لے لے کے آوازیں نکال نکال کے رو رہے، اپنے چہروں پر کپڑے اور رومال اور اپنی پگڑیاں جو ہیں ان کے پلو اپنے منہ کے اوپر رکھ رکھ کے صحابہ ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا پوچھو سوال. ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا، اب اس کو اپنے والد کا نام معلوم نہیں تھا، والد اس کا کہیں بچپن میں فوت ہو گیا یا وہ کہیں گھومتا پھرتا، کہیں سے کہیں چلا گیا، بہرحال اس کو اپنے باپ کا علم نہیں تھا کہ میرا باپ کون ہے. اس نے کہا میرے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے اسے اس کے باپ کا نام بتایا. ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی ایسے ہی سوال کیا میرے باپ کا نام کیا؟ آپ نے سوال کا جواب دیا.
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں ان صحابہ کرام پہ بھی کہ یہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، معاملے کو بانپ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں نا سوال کرو پوچھو، آپ غصے میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ممبر کے پاس آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ پاک کی طرف توبہ اور رجوع کرتے، ہم سے غلطی ہو گئی، اور پھر کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے، بس ہم راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ پھر اللہ پاک نے ایسے ہی موقع پہ ایسے ہی کچھ لوگوں کے متعلق جو آپ سے الٹے سیدھے سوالات کر رہے تھے یا بہت زیادہ سوالات کر رہے تھے، اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یا ایھا الذین آمنوا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں دیکھتے ہیں کہ کیا آیت کریمہ اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ سوال کرو، مت سوال کرو، ان کے متعلق، اشیاء چیزوں کے، لا تسألوا ان اشیاء ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو، ان اگر تبدا ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تبدا فعل مجہول ہے، ان تبدا اگر ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، یہ لکم اصل میں تھا لمزر لی پلس کم، لکم تمہارے لیے، تسؤکم بری لگیں گی تمہیں، تسؤکم تمہیں بری لگیں گی۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر اللہ پاک نے تمہارے سامنے ظاہر نہیں نہ کی، اللہ نے ان پہ پردہ رکھا ہے یا اللہ نے ان کے اندر تمہارے لیے کھلا آپشن رکھا ہوا ہے جیسے مرضی کر لو، تو اگر وہ بات تو بار بار پوچھو گے، تمہارے بار بار پوچھنے سے اگر وہ چیز جو پہلے آسان تھی اب وہ مشکل ہو گئی تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ان اعظم المسلمین جرما، فرمایا مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے، پوچھنے کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام کر دی گئی۔ پہلے لوگوں کے لیے آسانی تھی، اس نے پوچھا تو پھر اللہ نے حرام کر دی، فرمایا سب سے بڑا مجرم مسلمانوں کا وہ ہے۔ خیر یہ جب تک قرآن اترتا رہا اس وقت تک کی بات ہے نا، اب تو اگر کوئی سوال کرے گا کوئی چیز حلال سے حرام یا حرام سے حلال تو نہیں ہوگی، لیکن اب حکم یہ ہے کہ کم از کم با مقصد سوال کیے جائیں اور زیادہ عمل پر فوکس رکھا جائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ لوگوں حج کرو، اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا زندگی میں ایک دفعہ یا ہر سال کریں؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ پھر خاموش رہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس نے 3 دفعہ سوال کیا، تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، زندگی میں ایک دفعہ ہی، اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہاں ہر سال ہی حج کیا کرو تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جانا تھا۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاِخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی کہ وہ اپنے رسولوں سے بہت زیادہ سوال کرتے تھے اور اپنے رسولوں سے، اپنے نبیوں سے اختلاف کرتی تھی۔
اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہذا جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو اس کو اپنی استطاعت کے مطابق کر گزرا کرو، اس کے اندر مزید نکتہ چینیاں اور سوالات کر کر کے اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو۔ جیسے بنی اسرائیل نے سوال کیا تھا نا گائے کے متعلق، جیسے جیسے سوال کرتے کہ وہ گائے کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو، اللہ پاک نے بھی ویسے ویسے ان کا شکنجہ ٹائٹ کر دیا اور ان کے لیے وہ گائے ڈھونڈنا مشکل ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو تو کوئی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتا، لیکن وہ سوال کرتے گئے اور مشکل میں پھنستے چلے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، مت سوال کرو، ان کے متعلق، اشیاء، ان چیزوں کے، ان اگر تبدا ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسؤکم تمہیں بری لگے گی، بعد میں کہو گے کہ یہ نہ پوچھتے تو بہتر تھا۔ وَإِن، اور اگر، تسألوا، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ غیر متعلقہ چیزوں کے متعلق بھی سوال نہیں کرنا چاہیے، جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے اندر ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ وَإِن تسألوا، اور اگر تم سوال کرو، اور اگر تم سوال کرو گے، ان کے متعلق، ان چیزوں کے، کی ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے اشیاء کی طرف۔ وَإِن تسألوا عنہا، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو گے، ہی نا وقت، کس وقت، ينزل القرآن، جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے۔ ينزل فعل مجہول ہے، فعل مضارع کا، ہینا ينزل فعل مضارع کا مجہول جو ہوتا ہے پیسے وائز اس کی نشانی ہوتی ہے شروع میں پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر، ينزل، ہینا جس وقت، ينزل نازل کیا جا رہا ہے، القرآن قرآن، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تبدا لکم، تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ سوال جیسا بھی کرو گے اللہ پاک اس کے متعلق کوئی حکم نازل فرما دے گا، لیکن مشکل تمہارے لیے ہی ہوگی۔ عفا اللہ، اللہ نے درگزر فرمایا ہے، انہا، ان سے، اگر اللہ پاک نے ان چیزوں سے درگزر کیا ہوا ہے، ان کے اندر آپ کو کھلا آپشن دیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے، چوائس دی ہوئی ہے کہ جیسے مرضی کر لو، تو اب اللہ نے درگزر کیا ہوا ہے، اللہ نے نظر انداز کیا ہوا ہے، تم بھی ایسے کھلا آپشن رہنے دو۔ مثلا اللہ پاک نے یہ نہیں بتایا کہ کس درخت کی مسواک کرنی ہے، اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، تو ہم اپنی طرف سے سوال کرتے ہیں جی لمبائی کتنی ہونی چاہیے مسواک کی، موٹی کتنی ہونی چاہیے، اس کا ڈایا کتنا ہونا چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، اور مسواک کرنی ہے منہ صاف کرنے کے لیے کسی طرح سے اتار کے کر لیں۔ اللہ اکبر، عفا اللہ عنہا، یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ نے اس سے درگزر کر دیا ہے، تو اپنی طرف سے کسی حلال چیز کے اوپر پابندیاں نہیں لگانی چاہیے، سوال پوچھ کے اس کے اوپر پابندیاں بین لگواتے جائیں اور مشکل میں لوگوں کو ڈالتے چلے جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ، غفور، بے حد بخشنے والا، حلیم، نہایت بردبار ہے، کہ اس نے تمہارے لیے آسانی کے رستے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک نہیں چاہتا کہ تم زیادہ سوالات کر کر کے اپنے لیے شریعت کو مشکل بناتے چلے جاؤ۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی آسانیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک حرام اگرچہ کثرت میں ہو، اس کے مقابلے میں اللہ پاک ہمیں حلال پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سوال کی بجائے کثرت اعمال پر اللہ ہمیں توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔